بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں تقریباً 19-20 سال کے عرصے کے بعد اس گاؤں میں آیا تھا۔ یہ میرا آبائی گاؤں تھا اور دریائے نیلم کی پچھلی جانب کے بہت سارے گاؤں میں سے ایک گاؤں تھا، لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے روزگار کی خاطر شہر میں جا بسا تھا، جہاں میں نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ اس گھر کو ہمارے والدین نے کسی سے خریدا تھا اور مکان خریدنے کے بعد بہت عرصہ اس میں رہے، پھر وہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ہمارا یہ آبائی گھر کبھی خالی پڑا رہا اور کبھی ہم کچھ دنوں کے لیے خوشی غمی کے موقع پر وہاں چلے آتے۔ 2 مرتبہ یہاں ہماری اجازت سے کچھ ضرورت مند خاندانوں نے وقت بھی گزارا تھا۔ ہم ایک ہی کمرہ استعمال کرتے تھے اور جاتے ہوئے تالا لگا کر جاتے تھے۔ باہر والے گیٹ کی چابیاں ہم ہمسائے کو دے جاتے تھے۔ یہاں کا رخ کیے ہوئے اب ہمیں ایک لمبی مدت گزر چکی تھی۔ اب بھی یہاں آ کر آباد ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اگر ملازمت کی مجبوری نہ ہوتی۔ مجھے یہاں پاس ہی گاؤں میں اچھی سرکاری ملازمت مل گئی تھی، لیکن تاحال میں اکیلا ہی یہاں آیا تھا تاکہ گھر کو اچھی طرح دیکھ بھال لوں، صفائی وغیرہ کا کام کروا دوں اور کچن کا ضروری سامان اور سلنڈر وغیرہ کا انتظام کر لوں، کیونکہ یہاں گیس کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور ضروری لوازمات پورے کرنے تھے جو یہاں پھر سے فیملی کے ساتھ آباد ہونے کے لیے بہت ضروری تھے۔ میرا آج اس آبائی گھر میں کافی مدت کے بعد پہلا دن تھا۔ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، لہٰذا آج کا دن تو تھکن دور کرنے میں ہی گزر جانا تھا، اس لیے میں نے سرسری سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اس گھر کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ تالا بھی ساتھ والے پڑوسیوں سے چابی لے کر کھولا تھا، جو کہ کافی تگ و دو کے بعد کھلا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ 3-4 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور باقی صحن تھا جہاں پر سبز گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں سخت تھک چکا تھا۔ میں نے اپنے استعمال والا کمرہ کھولا اور سامان ایک طرف رکھ دیا۔ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اندر اتنا حبس نہیں تھا۔ میں نے ساری کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ کھول دیے تاکہ اندر سے بدبو وغیرہ ختم ہو جائے۔ ایک پرانی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اسے جھاڑ کر میں بغیر تکیے کے اس پر لیٹ گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے اپنے پاؤں پر اچانک گدگدی محسوس ہوئی۔ میں گھبرایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ شام ہو رہی تھی۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گیا اور وہاں سے کھانا لے کر آ گیا۔ رات ہوئی تو میں نے موم بتی جلا لی، کیونکہ یہاں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنے لمبے عرصے بعد کسی جگہ آؤ تو وہاں پہلے والے انسان نہیں ملتے، تو پھر یہ بجلی تھی۔ تقریباً ٹھنڈ ہی کا موسم تھا، اس لیے پنکھے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے تھوڑا بہت ماحول کا جائزہ لیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ خاص نظر نہ آیا۔ ویسے بھی موم بتی سے اتنی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں چیزوں کا بغور جائزہ لے سکوں۔ واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور آئندہ کے لیے سوچنے لگا کہ یہاں سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے۔ شفٹ کرنے کے دوران میں نے کام سے 10 دن کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ ابھی میں مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سویا تو میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ایک مرد کسی عورت کو تیز دھار چھرے سے بڑی بےرحمی سے قتل کر رہا ہے۔ یہ اتنا دہشت ناک منظر تھا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر موبائل فون پر ٹائم دیکھا تو یہ رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے، یعنی میں نے کافی آرام کر لیا تھا۔ باہر صحن کی طرف عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ یہ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب سی سسکیوں کی آوازیں محسوس ہوئیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ سب کیا چکر ہے، آدھی رات کے وقت صحن میں کون رو رہا ہے۔ میں تھوڑا گھبرا گیا مگر پھر ہمت کر کے صحن میں آ گیا۔ صحن کی بائیں طرف کونے میں اوپر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس جگہ مجھے ہلکی روشنی اور دھواں سا محسوس ہوا۔ پہلی موم بتی تو ختم ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے ایک نئی موم بتی جلائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ لمبے سیاہ بال، سفید ساڑی میں ملبوس ایک عورت
घुटनों पर सर रख के यहाँ रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ साफ सुनी जा रही थी। खौफ से जैसे मुझ पर सकता ही तारी हो गया। मुझे यूँ लगा कि मेरे कदम ज़मीन पर गड़ गए हों। मैंने अपने हवास पर काबू पा लिया और हिम्मत करके पूछा, खातून कौन हो तुम? मैं बमुश्किल इतना ही बोल सका। मेरी ज़ुबान जामिद हो गई। उसने सिसकियाँ लेते हुए धीरे से सर उठाया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कोई चुड़ैल बैठी है। गांव वालों के डराने के बाद ऐसे ख्याल मैंने अपने दिल में पाल लिए थे, मगर वो तो खूबसूरती और हुस्न जमाल का पैकर औरत थी। मैं उसे देखता ही रह गया था। मेरा नाम रोना है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। एक तवील अरसे से यहाँ मुकीम हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ। वो सर झुकाकर रोने लगी। इसके रोने में बेपनाह मासूमियत थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची हो। मुझसे रहा न गया। मैं बेइख्तियार इसके करीब होकर बैठ गया। यकदम मुझे लगा जैसे किसी बला ने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया हो। मुझसे हिलना दो भर हो रहा था, मगर मैं ये समझ चुका था कि आधी रात को ऐसी मासूमियत किसी इंसानी वजूद की नहीं बल्कि जिनज़ादी ही की हो सकती है। मैंने इसकी गिरफ्त से ख़ुद को आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की, मगर इतनी मजबूत और भारी गिरफ्त थी कि छुड़ाना तो अलग बात, मैं तो हिल भी नहीं सकता था। वो मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ा रही थी और मेरे करीब आ रही थी। अल्लाह ने मेरी मदद की। बेइख्तियार मेरी ज़ुबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसने एक झटके से मुझे पीछे धकेला और गरज कर बोली, ये जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। वैसे भी मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया हुआ है। वो सख्त जुनूनी हो रही थी, मगर मैं लगातार वजीफ़ा पढ़ता ही गया। वो जैसे नशे में डोल रही हो। रुको खुदा के लिए, वो बोली, कौन हो तुम और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हौसला जमा किया और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं खामोश ही रहा, मगर दिल ही दिल में विर्द जारी रखा। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थी। अब दिल में पढ़ाई के साथ साथ मैंने ठीक ठाक गौर से उसका जायज़ा लिया। उसका चेहरा देखा। वो सर से पाँव तक बहुत खूबसूरत थी। उसकी इंतहाई खूबसूरत और गहरी आंखें थीं। उसका रूप ऐसा था कि उससे एक नज़र भी हटाना मुश्किल था। मेरा ताल्लुक रोना है और मैं जिन्नात के एक कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। अपने कबीले की मैं सबसे हसीन जिनज़ादी हूँ। वैसे तो जिनज़ादियाँ हसीन ही होती हैं, मगर मेरे कबीले में मैं सबसे हसीन हूँ। हमारा ताल्लुक मुसलमान जिन्नात के कबीले से था, मगर फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अपने कबीले के साथ मैं कहीं जा रही थी कि मैंने मंदिर के बाहर बहुत सारे लोगों को देखा। ये लोग मुझे निहायत खूबसूरत मालूम हुए, लिहाजा मैं अपने कबीले को छोड़कर इनके पीछे चली गई। शायद ये एक शादी की तकरीब थी। मुझे इन लोगों के शादी करने का अंदाज बहुत पसंद आया। उसी लम्हे मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। ये एक हिंदू नौजवान था और ये भी शादी में शिरकत करने के लिए आया हुआ था। मैं इसको देखते ही इस पर मर मिटी थी, मगर इसकी काली काली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मैं जानती थी कि मैं जिनज़ादी हूँ और मेरी इससे शादी नहीं हो सकती, मगर फिर भी मैं उसके इश्क में गिरफ्तार होती चली गई। मैं चाहती थी कि वो भी मुझे उसी तरह मोहब्बत भरी नज़रों से देखे जैसे मैं उसे देखती हूँ। इसके लिए मुझे इंसान का रूप धारना था, मगर शायद एक हिंदू लड़की का रूप धारना था। बिलाखिर मैंने अपनी मोहब्बत के जुनून में आकर एक दिन एक लड़की की जान ले ली। उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई थी। अब उसके जिस्म में मेरी रूह आ चुकी थी। मैं अपनी तमाम ताकतें खो चुकी थी और एक मुकम्मल इंसान का रूप धार चुकी थी। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था कि मैं सिर्फ मोहब्बत से उसका दिल बहला सकूं, उसे अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकूं और शादी के लिए आमादा कर सकूं। जब से मुझे मालूम हुआ कि उसको सफ़ेद रंग पसंद है, मैंने सफ़ेद रंग की कई साड़ियाँ बहुत सारे बाज़ारों से जाकर चोरी करके अपने पास रख ली थीं। मैंने जिस लड़की के जिस्म पर कब्ज़ा करके अपनी रूह उसके जिस्म में मुंतकिल की थी, वो एक गरीब घराने की थी, मगर बेहद खूबसूरत थी। हमारा घर उस नौजवान के घर के करीब ही था और हमारे घर से चंद गज के फासले पर वही मंदिर वाक़या था जिसमें पहली बार मैंने उसे देखा था। मगर जल्द ही मेरे कबीले वालों को खबर हो गई कि मैंने एक इंसानी लड़की का रूप धार लिया है
اور یہ بھی کہ میں ایک ہندو لڑکے پر عاشق ہو چکی ہوں۔ یہ بات میرے قبیلے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ توہین کا باعث تھی۔ انہوں نے تو پہلے اپنا قاصد بھیج کر مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میرا جینا مرنا اب اسی جگہ پر ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی محبت کے نام کرنا چاہتی ہوں، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میری شادی زبردستی میرے ہی قبیلے کے ایک جنزادے سے کر دی، مگر میں انسان بن چکی تھی۔ جبیل بہت ہی ظالم اور ضدی جنزادہ تھا۔ وہ مجھے دن رات سزائیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہیں قبیلے سے بغاوت کرنے کی سزا دوں گا۔ ایک دن اس نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اپنی ساری طاقتیں کھو چکی تھی اور اپنا بدلہ نہیں لے سکتی تھی، لیکن اس کے اندر کی آگ اب بھی نہیں بجھی تھی۔ میرے قبیلے والے بھی اب میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ایک رات وہ آیا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے مجھے بے حد مارا پیٹا، خنجر سے میرے جسم پر کئی وار کیے، جس سے میرا جسم چھلنی ہو گیا اور اس کی طانش میں مر گئی۔ پھر اس نے اس جگہ زمین کھودی اور ایک گہرا گڑھا بنا دیا۔ اس نے صحن میں لگے کیکر کے درخت کے نیچے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر اس نے مجھے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ میں سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں اس قدر نڈھال اور ادموہی ہو چکی تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس نے مجھے گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ میں نے ہلنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ تیزی سے اوپر مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ میں گڑھے میں بالکل دفن ہو گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور گڑھا بند ہونے کے بعد میں نے دم گھٹتے ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ہم لوگ اسی مکان میں آباد تھے۔ مجھے مارنے کے بعد میرا قبیلہ یہاں سے چلا گیا، مگر میں آج بھی تڑپ رہی ہوں۔ میں یہ جگہ چھوڑ کر اسی مندر کے پاس جانا چاہتی ہوں جہاں میں نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے گرنے لگے۔ تو اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ تم کس طرح یہ جگہ چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ ایک دم سیڑھیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نیچے اتر آئی۔ میں ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو اس میں تمہارا بھی بھلا ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو پھر میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرت اور خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ کیکر کے درخت کے نیچے آن کھڑی ہوئی اور بولی، یہاں زمین کے نیچے میں دفن ہوں، ایک زندہ لاش کی مانند ہوں۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں حیران اور پریشان کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں خود سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ تم یہ کرنا کہ جب آج صبح کا سورج نکل آئے، پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، تو اس جگہ کو کھودنا، یہاں سے میری لاش نکلے گی۔ تم میری زندہ لاش کو اٹھا دینا اور سامنے موجود پہاڑوں کے دامن میں جا کر رکھ دینا۔ پہاڑوں کے عقب میں ایک مندر ہے، بس تم میرے پاؤں اس مندر کی جانب رکھنا۔ اگر ہو سکے تو ایک دیا جلا کر میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ اس کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گی اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اذان کے بعد میں نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی، کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنے میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بھی اپنے گھونسلوں سے نکل آئے تھے، صبح کا والہانہ استقبال کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی میں یہ سوچتے ہوئے کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو اور انسان چاہے جیسا بھی ہو، اس کے مذہب کا احترام، اس کی رسومات کا احترام، اور خاص طور پر اس کی موت کے بعد لازم ہے کہ مذہب کے اعتبار سے اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں۔ خیر، اب ضروری تھا کہ میں رونا کی مشکل حل کرتا۔ میں نے صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ جگہ کھودنا شروع کر دی جس کی نشاندہی اس نے کی تھی۔ کھدائی کے بعد وہاں سے واقعی ایک ڈھانچہ ظاہر ہو گیا۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، کیونکہ رونا نے کہا تھا سورج جب تک پوری آب و تاب پر ہو تو اس کو پہاڑوں کے دامن میں رکھا جائے۔ 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے مٹی کا دیا بھی بنا لیا تھا، تیل کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ وہ دیا جا کر سب سے پہلے میں نے پہاڑ پر رکھا، اس کے بعد اس کی لاش کو ایک لمبی سی چادر میں لپیٹ لیا۔ ویسے بھی گاؤں میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے، یہ گاؤں تو ویران سا تھا۔ میں نے رونا کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈال دیا اور پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے ترتیب سے رکھا، اس کے ہاتھوں کو کھولا اور ایک ہاتھ میں وہی دیا رکھ دیا۔ میں نے جو ہی دیا رکھا، اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اور آسمان پر ایک ہیولا اٹھتا ہوا دور فضا میں جاتا دکھائی دیا، پھر آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا۔ میں نے نہا دھو کر تھوڑا آرام کیا، یوں ہی شام ہو گئی۔ میں نے ہوٹل جا کر کھانا کھایا اور گھر آ کر سو گیا۔
لیکن رونا کا خوف اب بھی میرے دل پر سوار تھا۔ سونے سے پہلے 1-2 مرتبہ میں سیڑھیوں کی جانب گیا، مگر وہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات بھی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ پھر کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ مجھے کسی قسم کا ڈر یا خوف کا احساس نہیں ہوا۔ رونا شاید اس گھر سے واقعی چلی گئی تھی۔ چند دنوں بعد گھر کی صفائی ستھرائی کروانے کے بعد میں اپنی فیملی کو یہاں لے آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں اور میرا خاندان اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنات سے الجھنے کی بجائے ان کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر جنات کی بات مانی جائے، انہیں بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے تو وہ کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔